حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو صبر ہے نا، یہ ایسی سواری ہے جس سواری کو کبھی ٹھوکر نہیں لگتی. صابرین کا درجہ بہت بڑا ہے. اب دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کے صاحبزادے ان کے سامنے شہید ہو گئے. اس سواری پہ جو لوگ سوار ہو جاتے ہیں ٹھوکر نہیں لگتی. مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ سیدھے صراط مستقیم پہ سفر کرتے کرتے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، صبر ایک نعمت ہے، صبر ایک دولت ہے، صبر استقامت ہے، صبر کچھ تدبیری ہے، صبر اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ ہے. صبر آپ کو سیکھنا ہے، اور حضور کی اولاد پاک کی زندگی سے، اسوہ نور سے جو چیز سب سے زیادہ ملتی ہے وہ صبر ہے. حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ آگے بڑھنا. جیسے جیسے کوئی دین میں مضبوط حدیث پاک موجود ہے، تب آپ اس حدیث کی روشنی میں دیکھیے نا کہ امام حسین کا صبر کس طرح کا ہوگا. خدام غلاموں کا شہید ہونا بھی دیکھا، جنہوں نے بچوں کی شہادتیں بھی دیکھی، خود بھی راہ خدا میں سارا کچھ پیش کیا. کیا پھر ان کے مقامات ہوں گے؟ تو حدیث بتاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دین میں کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا. اس پر سب سے بڑی آزمائش آئی، اس کا بیٹا اس کی زندگی میں چلا گیا. تو اس نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک، ایک تو اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ ہم اس کا بیٹا لے آئے ہیں. وہ پھر بھی اپنے رب کی تعریف ہی کر رہا تھا، اور اس حال میں بھی وہ تیری حمد بیان کر رہا تھا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے پھر اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اور گھر کا نام بھی بیت الحمد رکھ دو. پھر بھی حمد ہوتی رہی. بیٹا لے آئے ہو تو پھر بھی حمد کرتے تھے. اس نے پھر بھی میری حمد کی ہے، میں نے اتنی زیادہ آزمائش دی، اتنی زیادہ. جنت میں گھر بناؤ اور گھر کا نام بیت الحمد رکھو. میں پھر عرض کروں گا اس حدیث کی روشنی میں بھی ذرا امام حسین کو دیکھیے گا. اللہ کی تعریف اس طرح کی کہ پر سر جھکا دیا. تو امام حسین نے تو سارا گھر دینے کے بعد حمد اس طرح کی کہ ساری سجدے میں رکھ دیا. تو پھر ان کا اجر تو محبوب نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جنتی نہیں، بلکہ صرف یہ تو جنتی جوانوں کے بھی سردار ہیں. یہ سردار ہے، امامت ہے ان کے پاس جنت. میرے والد صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے، کہتے تھے کسی نے نہ پتھر سے پوچھا کہ تو گول کیوں ہے؟ اس نے کہا لوگوں نے ٹھوکریں بڑی ماری ہیں، کسی نے ادھر سے ماری، کسی نے ادھر سے ماری، تو کھا کھا کے نا تو میں پھر سارے کا سارا. آزمائشیں جتنی زیادہ سخت آتی جاتی ہیں انسان کو اتنا زیادہ مضبوط کرتی جاتی. ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے جس کے استاد اسے مشکل میں رکھیں اور جس کے پیر اسے مشکل سے مشکل کام بتائیں، معنی یہ ہے کہ بڑے سے بڑا درجہ دینا چاہتے ہیں، اس سے کچھ کام لینا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری سوسائٹی میں، ماحول میں ایک طبیعت لوگوں کی بن گئی ہے کہ وہ ذرا سی مشکل پر گھبراتے ہیں، ہاتھ پیر پھولنے لگتے ہیں، تکلیف نہیں سہ سکتے. ٹھہراؤ، بردباری، صبر، انتظار، یہ لوگوں کی زندگیوں سے رخصت ہو گیا. ہم نہ تھوڑی آسودہ زندگی کے قائل ہو گئے، مشکلات کے قائل نہیں.